بات یہ ناظرین کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قربانیوں کی داستانوں سے اسلام کا چہرہ انتہائی روشن ہے۔ اسلام کے دامن میں ایسے قیمتی گوہر نایاب ہیں جن کی قربانیاں تاریخ کے کرتاس پر سنہری حروف سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن بات جب جناب ابو طالب علیہ السلام اور ان کی آل کی قربانیوں کی ہوگی تو وہ اپنی مثال آپ ہیں ناظرین، یعنی وہ بے مثال بھی ہیں اور یقیناً لازوال بھی ہیں۔ قربانیوں کی انہی عظیم داستانوں میں ایک انتہائی سنہرا باب حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کے نام کا ہے، جن کی آل کی وفاؤں اور قربانیوں کا چرچا ناظرین رہتی دنیا تک رہے گا۔ یعنی جب وفا کے، ایثار کے، قربانی کے باب پڑھے اور پڑھائے جائیں گے، حضرت جعفر علیہ السلام کے گھرانے کو اور ان کی آل کو عقیدتوں کے نذرانے پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مکرم ہستی ہیں جو محبوب رب العالمین کے محبوب و دلدار بھی ہیں، جو جسم کی ساخت اور اخلاق و عادات میں سرکار علیہ السلام کے مشابہ بھی ہیں، جو رفیق رسول ہیں، جو جلیل القدر صحابی ہیں، جو مبلغ اسلام ہیں، جو میدان جہاد کے عظیم سپہ سالار ہیں، جو جواد ہیں، جو ذوالجناحین ہیں، جو ابو المساکین ہیں، جو صاحب الہجرتین ہیں اور تیار بھی ہیں، جو السابقون الاولون کی بزم کے انتہائی روشن ستارے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور فرشتوں کو بھی بے انتہا پیارے ہیں، جو اسلام لانے سے قبل ہی انتہائی سچے بھی تھے اور انتہائی سچے بھی تھے۔ یہ وہ ازلی سعید ہیں جن کی جبین اقدس اس وقت بھی پتھروں کے بتوں کے آگے نہ جھکی جب سارا معاشرہ کفر و شرک میں مبتلا تھا۔ حضرت جعفر طیار علیہ السلام ناظرین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس وقت تکالیف برداشت کی جب کفر طاقت میں تھا اور اسلام ارتقائی مراحل میں تھا، جو اسلام کے ریپرزنٹیٹیو بن کے، جو خطیب رسول اور سفیر رسول بن کر بادشاہ نجاشی کے دربار میں جائیں تو اللہ کی وحدانیت، سرکار علیہ السلام کی رسالت، اسلام کی حقانیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی اور عفت کا ایسا بیان فرمائیں، یعنی ایسا مقدمہ پیش فرمائیں کہ شاہ حبشہ اللہ کی وحدانیت اور سرکار علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے کر پکار اٹھے کہ آپ ہماری یہ درخواست اللہ کے رسول تک پہنچائیں کہ وہ ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شامل فرمائیں۔ حضرت جعفر طیار علیہ السلام ناظرین اللہ تعالیٰ کے اتنے برگزیدہ کہ اللہ نے جہاں ہمت و شجاعت و بہادری کا پیکر آپ کو بنایا تھا، وہیں انتہائی نرم دل بھی آپ کو عطا فرمایا تھا کہ ان کا گھر ضرورت مندوں کا ایک سائبان تھا، انتہائی کشادہ دست تھے، فیاض تھے کہ لوگوں میں مساکین کے سب سے زیادہ خیرخواہ آپ علیہ السلام ہی اس معاشرے کے اندر پکارے جاتے تھے۔ حضرت جعفر طیار علیہ السلام جہاں پرسوز اور دل آویز انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے والے خوش الہان قاری تھے، فصاحت و بلاغت کے موتی پرونے والے کامیاب خطیب تھے، وہیں آپ ان تمام اوصاف سے بھی مزین تھے جو ایک کامیاب قائد اور شاہ سوار میں ہونا ضروری تھیں۔ بر وقت فیصلہ کرنا، حاضر جوابی سے کام لینا، فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دینا، دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر جرت مندانہ انداز میں گفتگو کرنا، سیدنا جعفر بن ابی طالب علیہ السلام ان تمام خوبیوں سے مکمل طور پر متصف تھے۔ حضرت جعفر طیار علیہ السلام وہ ہستی ہیں ناظرین جن سے سرکار علیہ السلام شدت کے ساتھ، بہت شدت کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام بھی سرکار علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور فرمایا کرتے تھے۔ مقام و مرتبہ اتنا بلند ناظرین کہ خیبر کی فتح پر مال غنیمت نکالنے کا وقت آئے تو حضرت جعفر علیہ السلام کی غیر موجودگی کے باوجود سرکار علیہ السلام ان کا حصہ نکلوائیں، مدینہ شریف میں حضرت جعفر علیہ السلام آ جائیں تو اپنے پڑوس میں ان کا گھر بنوائیں۔ پھر سعادت دیکھیے ناظرین، اس سعادت کو ذرا محسوس کیجئے کہ بات جب پیارے چچا جان شہید احد اور سید الشہداء کی آ جائے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سیدہ امامہ سلام اللہ علیہا کی کفالت کی بات آ جائے تو یہ شرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ انتہائی نڈر تھے ناظرین، انتہائی نڈر۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ سارے زخم کھائے تو سینے پر کھائے ناظرین، جنگ موتا آپ کے ذہن میں ہے، سارے زخم کھائے تو سینے پر کھائے، اور اس کے بعد یعنی جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا منصب عطا فرمایا تو مقام ایسا عطا فرمایا کہ فرشتوں کے جلاؤ میں بس اب ہر وقت آپ جنت میں پرواز ہی کرتے رہتے ہیں، پرواز ہی کرتے رہتے ہیں اور پرواز ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔